دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں قرآن کریم کی تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نوع انسان پر مکمل اور آخری وحی کی ہے. جتنے احکام و قوانین ہیں وہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے درج کر دی اور یہ نازل ہوئے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. ابھی ان کو ہم نے عمل میں بھی تو لانا ہے نا. وہ ہم نے پڑھ لیے, وہ احکام بھی پڑھ لیے, وہ دیکھ بھی لیے, ان کو ہم نے عمل میں لانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے سامنے جس ہستی کو رکھا وہ آخری نبی کی ذات اقدس تھی. انہوں نے وہ تمام احکام و قوانین انہیں اختیار کیا, وہ کر کے بتائے, جسے ہم سنت کہتے ہیں. یعنی وہ طریقہ کار جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا, اللہ کے احکام و قوانین کو اور ان سچائیوں کو انہوں نے سمجھا, نوع انسان کو بتلایا اور خود اختیار کیا. آپ کی زندگی کی جو سیرت ہے, جسے ہم سیرت کہتے ہیں, زندگی کا انداز, معاملات کو کس طرح انہوں نے حل کیا, کس طرح معاملات کا طریقہ کار سلیقے اختیار کیے, سب کا مجموعہ جو ہے عملی طور پر اس کو سنت کہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں قرآن کریم کے تمام احکام و قوانین کو اختیار کرنا, براہ راست اگر ہم اختیار کرتے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی سنت پر چل رہے ہیں. اب اللہ کی سنت پر جب ہم چل رہے ہیں تو کئی مقامات ایسے آتے ہیں جہاں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں ہم غلط تو نہیں جا رہے, تو ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیسے ان کو کیسے اختیار کیا. مگر سوال یہ ہے کہ یہ جو امت اسلامیہ کا اسلام ہے, اس میں تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے کہی نہیں ہے. یعنی وہ ایک کلچرل اسلام بن گیا ہے اور وہ ایک ایسا دین بن گیا ہے, ایسا مذہب بن گیا ہے جس میں سوال اٹھانے والے ہزاروں سوالات اٹھاتے ہیں. بالکل کہ کیا یہ بات اللہ نے کہی بھی ہے کہ نہیں, کیا یہ بات آخری نبی نے کی بھی ہے کہ نہیں, کیا یہ عمل آپ کا تھا بھی کہ نہیں تھا. جیسے میں نے ایک دفعہ شاید آپ سے بات کی تھی کہ ایک حدیث مبارکہ ہے جو علامہ اقبال نے برگساں کے سامنے کوٹ کر دی, جبکہ آخری نبی کی ذات اقدس وہ بات کر ہی نہیں سکتی. اور انہوں نے یہ بات کی, جب برگساں کے سامنے گئے تو برگساں نے بتایا کہ جس موضوع کے اوپر میں کام کر رہا ہوں وہ الٹیمیٹ ٹائم کا ہے, اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ الٹیمیٹ ٹائم ہی خدا ہے. تو اقبال نے آپ کی حدیث مبارکہ پیش کر دی کہ زمانے کو برا مت کہو, زمانہ ہی خدا ہے. ابھی یہ حدیث مبارکہ جو ہم تک پہنچی ہے اور آخری نبی سے منسلک کی ہے, یہ تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے, کیونکہ قرآن کریم میں تو اسی بات کے اوپر باقاعدہ آیت کریمہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ ہی ہمیں مارتا ہے, زمانہ ہی ہمیں زندہ کرتا ہے, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, یعنی یہ غلط کہہ رہے ہیں. تو زمانہ کیسے اللہ ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے نا. تو جب آخری نبی کیسے کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے مقابلے میں وقت جو ہے وہ اللہ ہے, جبکہ وقت جو ہے یہ تو تخلیق ہے اللہ کی, یعنی مخلوق ہے اللہ کی, اور ایک مخلوق کیسے خدا ہو سکتا ہے. پتہ یہ چلا کہ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی آپ کے اقوال ہیں وہ ضرورت ہے انہیں قرآن کریم کے سامنے لے جانے کی, تاکہ دشمنوں نے اگر کوئی ایسی بات ان سے منسلک کی ہوئی ہے تو ہم قرآن کے آمنے سامنے لے آئیں اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ عمل آپ کا قرآن کریم کے مطابق یقیناً کیا ہوا ہوگا, اسے ہم سنت کہتے ہیں. جو بھی آپ نے عمل کیا اسے سنت کہتے ہیں, وہ ہماری رہنمائی ہے اور ہمیں اس کے لیے کرنا چاہیے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے آپ سے جو کچھ منسلک ہے آپ اس کو اختیار کر لیں, تو یہ تو اجازت نہیں دی قرآن کریم نے اپنی آیات کو بھی اختیار کرنے کے لیے. اور جہاں تک میرا یہ خیال ہے کہ سورہ الفرقان 25 سورہ اور 73 آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان آیات کو بھی آپ بہرے اور اندھوں کی طرح مت اختیار کرو. ایسا کیوں کہا اللہ نے؟ اپنی آیات کے لیے اللہ نے یہ کہا ہے. جب اللہ کا یہ چیلنج ہے کہ میری آیات کو بھی بہرے اور گونگوں کی طرح, بہرے اور اندھوں کی طرح آپ اختیار نہ کرو, تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نکلی, وہاں سے ہمیں یہ ہدایت نکلی اللہ کی طرف سے
کہ جب بھی کوئی ہدایت کی بات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اس کو پرکھ لو، اس کو دیکھ لیا جانا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخری نبی کی سنت جیسے پیش کی جاتی ہے، اور بعض لوگ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہ آخری نبی نے کہی نہیں یا آخری نبی سے منسلک کر دی گئی ہیں، اور دین اسلام کے چہرے کو وہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی انسانوں کی باتیں آخری نبی سے منسلک کر دی گئیں، وہ تو داغدار کر رہی ہیں اسلام کے چہرے کو۔ ہمیں ان باتوں سے بچنا ہے، اور بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ہم قرآن کریم کے پیمانے پر پرکھ لیں کہ کہیں انسان نے اپنی طرف سے تو نہیں اضافہ کر دیا آپ کی سنت میں، آپ کے اقوال میں، آپ کی باتوں میں، تاکہ ایسا کلچر نہ پیدا ہو جائے جو انسان کو متاثر ہی نہ کر سکے اور انسان گناہوں میں چلتا چلا جائے۔ تو میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ کیوں نہ ایک نکلی ہوئی سچائیوں کی طرف چلیں، اور قرآن کریم کی کیونکہ گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کو میں نے محفوظ کر لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گارنٹی ہی پیمانہ ہے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اگر ہمارے سامنے ہوتی تو آج ہم ان سے براہ راست یہ گزارش کر سکتے ان کی بارگاہ میں کہ یہ باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ لیکن آج ہمیں کتابوں سے مدد لینی پڑتی ہے۔ کیا خبر کہ ان کتابوں میں جو باتیں درج کی گئی ہیں ان میں کتنے ہمارے ایسے لوگ تھے جو جن کی شاید سمجھ ایسی نہ ہو کہ انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق آپ کے ساتھ منسلک تو کر دی باتیں، پر آپ نے وہ کہی ہوئی نہ ہو۔ اس لحاظ سے تو وہ جو دین ہے اس کی بنیادیں ہل کے رہ جاتی ہیں۔ تو میں یہی کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ سنت اختیار نہ کی جائے، میں کہتا ہوں سنت کو ضرور اختیار کرنا چاہیے، لیکن یہ دیکھ لیں کہ کہیں اس سنت میں ایسے لوگوں نے ایسی باتیں تو شامل نہیں کر دیں جو قرآن کریم کے خلاف ہیں یا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نہیں ہے اور ان سے منسلک کر دی گئی ہیں۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوتا ہوں، یہ ہے سب۔